ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھو اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی. مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھو. مجھے نہیں پتا آپ کے کیا ماحول ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دینے لگتے ہیں. پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے، یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کہاں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے، ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر. میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا، شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے. بدعتی کا کوئی عمل قیامت میں اس کے کام آنے والا نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ دو میں کس میں انیس میں 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن میں. اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 میں جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے. اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب اتارو گا، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کیا پرانے جتنے نوٹ ہیں ردی کے ٹکڑے بن. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا ہے، پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا ہے، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے. مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے. 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہی معاملہ میرے بھائیو دین کا ہے. دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. وہ لوگوں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں. تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ اور آگے ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر آپ نے جلسہ سنا
صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فإن صلحت، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں۔ سوچو شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے۔ بھائیو گنہگار تو ہے، اور بہت بڑا گنہگار ہے، اور آج افسوس کی بات یہ ہے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑ۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو۔ اور آگے 11 چیزیں میں بیان کر کے بات کر رہا ہوں، ہماری 4 چیزیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز حقوق العباد میں کوتاہی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کریں، مگر کان کھول کر کے سنو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بانت عنده مظلمۃ لأخیہ، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس سے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہو گیا۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہا ہے، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارثہ ہو جائے۔ کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جائے۔ بہت خطرناک ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا کل قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کرے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پینا، شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں شراب سے بچو، نشے سے بچو، یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب۔ تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب۔ 7ویں چیز ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی 7ویں چیز بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کی نماز نہیں جاتی ہے، ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے۔ 3 ایسے بدنصیب لوگ ہیں۔ نمبر 1 رجل عم القوم وهم له كارهون، ایک کوئی انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے قیامت کے دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں۔ نمبر 2 وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے، جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ
رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا کرتا۔ اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازاتی زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں خوش رکھتی ہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انما ہوا جنتک و نارک، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے۔ تم اسے خوش رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی، شوہر کو ناراض کرو گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ آج بہت ساری عورتیں ہیں جلسے میں جاتی ہیں، تقریر سنتی ہے رات کی، مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آپ کو خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیں، نمبر 7، ساتویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب لہذا المسجد، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا، جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتیٰ ترجع فتغتسل غسلھا للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے۔ کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے، جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے، سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا سکتی؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے کیوں جا رہا ہے؟ اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا خرچ ہوا تھا، مگر جلسے میں مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے؟ بولے عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے۔ پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی بڑی تعداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جھنجٹ ہوتا ہے، جوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سنور کر کے، جویلری وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور دکانیں لگی ہیں، سڑکوں پر نوجوان لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ منظر بڑا نامناسب ہے، یہ چیز بڑی نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت نماز کے لیے آ رہی ہے خوشبو لگا کر، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جو عورت جلسے میں آتی ہے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا سمپل ڈریس میں آؤ، سادہ کپڑے میں آؤ، خوشبو کے بغیر آؤ اور پردے کے اندر آؤ اور تقریر سن کر کے واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ جلسوں کو تماشا مت بناؤ میرے بھائیوں، جلسوں آج کتنے جلسے ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے، آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی رنگ رلیاں کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پکڑے گئے۔ مجھے یہ خبریں سن کر کے اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ جلسہ ہے میرے بھائی، یہ دین کا پروگرام ہے، آج آپ کے سیمانچل میں ان جلسوں کی کیا شکل بنا دی گئی، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جلسوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اگر جلسے میں لاتے ہیں تو سختی کر کے لائیں۔
جلسے میں جانا ہے مگر سمپل طریقے سے جانا ہے. اپنی جوان لڑکیوں کو آپ تاکید کر دیں دیکھو ہمیں سادہ طریقے سے جانا ہے, سج کر کے سمر کر کے میک اپ کر کے خوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا حرام ہے تو جلسے میں بھی سج سمجھ کر کے آنا کسی اور کے جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیں تو خوشبو لگا کر جو عورت آتی ہے اس کا معاملہ بھی آپ نے سن. اسی طریقے سے میرے بھائیوں نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اکیلے تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا وہاں وہ گناہ کرے, وہ ناجائز کام کرے, وہ حرام کام کرے. اکیلے اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا. اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے, میں جانتا ہوں آج 3 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ فون ہے. موبائل چلانے والا اس حدیث کو غور سے, موبائل چلانے والی ہماری نوجوان بہنیں, ہماری قوم کی لڑکیاں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں, ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں. حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے کوئی گنتی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے, بس ایک بات کی کمی ہوگی, وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے, وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. بس ایک بات کی کمی ہوگی, بس ایک بات کی کمی ہوگی, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, وہ اپنے ماں باپ کو حرام کام کریں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے, وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے, لیکن جب بند کمرہ ہوگا, بیڈ روم میں اکیلے سو رہے اور ہاتھ میں موبائل کی اسکرین ہے, اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں, موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہے. کتنے علماء ہیں, کتنے قرآن کے حافظ ہیں, کتنے حاجی ہیں, کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھتے ہیں. آج موبائل میں ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا, ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا. اور ایک بات کان کھول کر ہو سکتا ہے ہم موبائل سے زیادہ ڈاٹا کلیئر کرتے, ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے, ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں. گندے تھمبنیل تو نہیں ہٹے, نام بدل دیا. آج ہو سکتا ہے یہ 420 کر کے دنیا والوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں, ہو سکتا ہے واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں, ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں, مگر اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی, اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہمارے کرامن کاتبین, ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. فرشتوں کا لکھا کیسے مٹاؤ گے میرے بھائی؟ فرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں. اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو اللہ سے بچاؤ. تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے
جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا۔ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے بھائی، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کاٹا ہے تو جاؤ صلح کرو، صفائی کر لو، معافی مانگ لو۔ اس سے پہلے کہ معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیوں، جا کر کے معافی مانگو۔ اور آپ نے ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو، ہر سوموار اور ہر بृہسپتیوار گروار، ہفتے کے 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے سوموار کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو شرک نہ کرتا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی 2 لوگ ہوں تو سن لے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ، جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو، کینہ ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، نہ سوموار کے دن ہوتی ہے، نہ جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ صلح کر لیں، اگر یہ میل ملاپ کر لیں تب تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے، تب تو ان کی بخشش کرنا ہے۔ اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے، اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپس میں کینوں کو ختم کرو، دشمنیوں کو ختم کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تبھی ختم کرو، جب آپ غلط ہو تبھی ختم کریں۔ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے، مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں، جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہیں گی، اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں، گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے، گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اور غور سے اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان ابھی صحیح راستے پر ہے، ابھی ٹریک پر ہے، ابھی واپس آ رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ احساس ہو، آپ توبہ کریں۔ اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کو موڑ لینا، گاڑی کو یو ٹرن لے لینا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے، واپس چلے اپنے راستے پہ واپس چلے۔ تو توبہ کے اندر 3 شرطیں۔ پہلی شرط انسان کو اپنے غلط کام پر شرم آئے، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آپ کمٹمنٹ کیجیے، جب آپ توبہ کیجیے نا تو کمٹمنٹ کیجیے۔ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ ماسٹربیشن اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں،
اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی کو مبتلا۔ اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہتا ہوں، تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کرو کہ اللہ یہ گندی عادت مجھے چھوڑا دو۔ اور اگر یہ گندی عادت آپ کو موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ قسم کھا لیجیے کہ رات میں عشاء کے بعد موبائل نہیں چلاؤں، آپ قسم کھا لیجیے کہ میں رات میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ برائی پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ شیطان ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ منبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا؟ جیسے بہت سارے مسجدوں میں پتھر کا منبر ہے، جیسے جامعہ سعدیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ میں، تو منبر جو ہے وہ وہاں پہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پر، اور بعد میں عورت نے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے منبر اور اس میں اس کا لڑکا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، اپنے بیٹے سے کہہ کے اس نے خوبصورت لکڑی کا منبر بنوایا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا منبر تھا، مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کا، بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے اینٹ اور گارے کا بھی منبر حرم میں، مسجد نبوی میں اور مکے میں استعمال ہوا، اور آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو جہاں جیسے سہولت ہو وہ کر سکتا ہے۔ لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تشہد کی انگلی سے کب کب اشارہ کرنا چاہیے؟ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں جب دعا آئے تب تک اشارہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے سنا ہے، میں نے ویڈیو میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ اب اشارہ جو ہے، اشارہ کا تو انگلی اٹھانا، اب انگلی آپ کو جو اٹھانا ہے تو یہ اٹھانے کا سلسلہ التحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے، یہ پورے تشہد ہے۔ اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ کب حرکت دیتے تھے؟ یدعو بہا، جب آپ دعا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ دعا نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یہ دعا ہے، آپ نبی پر سلام پڑھ رہے، دعا ہے۔ اب یہاں پہ آپ حرکت دے رہے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہ بھی دعا ہے، یہاں پہ آپ حرکت دے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں ہے، اس پر آپ انگلی کو ایسے فکس رکھیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہ دعا ہے، پورا درود شریف دعا ہے۔ اب پورے درود شریف کے دوران ہلکی ہلکی حرکت کریں۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر الذنوب لا یغفر الذنوب الا انت، اب یہ پوری دعا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یہ پوری دعا ہے، اس دعا کے دوران آپ حرکت کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اب یہ پوری دعا ہے۔ تو جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت دیں گے۔ حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے
اور شیخ حسین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اب کوئی عام آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتا رہے، اور جو سمجھدار ہے اور اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ دعا ہے یہاں پہ دعا نہیں ہے، تو جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ حرکت ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر کے بہت پریشان ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع تھا گناہوں، ایسے گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہم نے ایسے گناہوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس پر پوری تقریر سنی ہے۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے محنت کی، کوشش کی، اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اللہ اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا حافظ و عالم بنائے، رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے مدرسے میں دان